اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج. يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ. بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید وهو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ جیسا کہ روز درس کا سلسلہ ہے اور آج تقریباً درس جو ہے وہ قبلہ مولانا ضمیر حسین چانگ صاحب آپ کو بہترین انداز میں دے چکے ہیں، اور اس درس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنے اعمال کو درستگی کی طرف لے کر چلیں. لہٰذا نماز کے عنوان سے جو معروضات آپ کے سامنے پیش کی، قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے، یعنی دور رکھتی ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، کوتاہیاں بھی کر رہا ہے، اور حکم خداوندی ہو رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے. تو اب یہ کیسے تضاد پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھے اور اس کے اعمال بھی کبھی ہوں، اس کے اعمال بھی برے ہوں، وہ گناہوں کے دلدل میں بھی پھنسا ہو؟ تو اب حکم خدا کو دیکھیں اور پھر اپنے اعمال کو دیکھیں اور پھر اپنی نماز کو دیکھیں. یا تینوں چیزوں پہ آپ کا نظریہ، آپ کی نظر، آپ کی سوچ، آپ کی فکر جو ہے وہ روشن ہونی چاہیے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب حکم خدا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو روکتی ہے. اب اگر نماز آپ کو ان برے کاموں سے نہیں روک رہی تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے. اب ہمیں اپنی نماز کی درستگی کی ضرورت پڑے گی. معلوم یہ ہوا کہ حکم خدا میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم نے سب سے پہلے جب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدا کی ہے تو اس کلام کے تحفظ کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. یہ وہ کتاب ہے، کون سی کتاب؟ لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب جب کلام خدا آ گیا، حکم خدا آ گیا، اور پھر حکم خدا کے بعد ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادت کا وہ معیار نہیں ہے کہ جو معیار ہمارے گناہوں کو روکنے کا سبب بنے. لہٰذا اب ہمیں اپنی نماز کو درستگی کی طرف لے جانا ہوگا، ہمیں اپنی نماز کو صحیح کرنی ہوگی، اس نماز کو ادا کرنا ہوگا جو نماز بے شک حکم خدا سے ہمیں برے کاموں سے اور برائیوں سے روکے. اسی لیے نماز کی اہمیت کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی آپ کائنات کے حبیب نماز کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یا تو کائنات کے حبیب نے نماز کی اہمیت کے بارے میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یا پھر اہل بیت کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں نماز ہے وہیں وہیں اہل بیت ہے. اسی لیے تو کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر ہم وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، اگرچہ تم نے تمسکتم بہما، ان دونوں کو تھاما. کون دونوں؟ قرآن اور اہل بیت کو. تو کائنات کے حبیب گارنٹی سند دے رہے ہیں لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. اب پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں جہاں جہاں گمراہیت پائی جائے گی وہاں سبب یہ ہوگا یا تو قرآن کو چھوڑا گیا ہوگا یا تو اہل بیت کو چھوڑا گیا ہوگا. یا علی.
لہذا نماز کے پنچول ہو جائے، نماز کے پابند ہو جائے۔ خدا نے ہماری خلقت کو مشروط قرار دیا ہے۔ مشروط سمجھتے ہیں؟ یعنی شرط قرار دیا گیا ہے کہ انسان کی خلقت، وجہ خلقت کیا ہے؟ ابھی مولانا نے قرآن کی آیت سے مستفید فرمایا اور فرمایا کہ خداوند عالم نے خلقت انسانی کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس، یعنی جنات کو بھی اور انسان کو بھی، الا لیعبدون، خلق اس لیے کیا تاکہ وہ آپ پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ اب اگر انسان اپنے مقصد خلقت کو بھول جائے اور دنیاوی امور میں لگ جائے تو سمجھ جائیے گا وہ غافل ہے۔ لہذا ہم خداوند عالم سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں غافلوں والی زندگی نہیں گزارنے پر جو ہے آمادہ کرے۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم لوگ انعمت علیہم کے فرمانوں کے رستوں پہ چلتے ہوئے اپنے رستوں کو سیدھا کریں، اور صراط مستقیم جو آل محمد کا راستہ ہے، جو مولا متقیان کا راستہ ہے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، پروردگار اسی راستے پہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ ہمارا جینا بھی اسی راستے پہ ہو، ہمارا مرنا بھی اسی راستے پہ ہو۔ دعا ہے بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمارے اس مختصر سے کلمات کو اپنی بارگاہ میں خالصتاً قربتاً الی اللہ قرار دیتے ہوئے قبول و مقبول عطا فرمائے۔ مولانا کا یہاں آنا، زحمتیں اٹھانا اور آپ سے آل محمد کے اس دین کی کاوش کو آگے بڑھانے میں جو الفاظ کا استعمال کرنا ہے، پروردگار ان کے اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آپ سب کا یہاں آنا، عبادت پروردگار کرنا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں پہ یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مومن یا مومنات بیمار ہیں تو سب کے بیمار کربلا کی انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد